کاسٹ ریکارڈنگ سٹاپ ہو. میں نے خود بند کی ہے, میں نے کہا لائٹ چلی گئی تو اچھا سوری. اچھا تو پھر تو وہ اس کے اپنا سواب دیتے. میں نے کہا کہ اس کو کمانے سے کوئی منع نہیں کر رہا. تو میں نے کہا تمہارا پرپس کلیئر ہونا چاہیے کمانے کا. تم امیزون میں جانا چاہتے ہو, تم اپنی نیت کلیئر کرو. میں نے کہا کہ تم 8 گھنٹے اس نوکری کو دیکھ کے ایک سرٹن ایکس اماؤنٹ آف منی کما رہے ہو, اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہی 8 گھنٹے تم اپنے پرسنل بزنس میں اسپینڈ کرو, تم 3 ٹائمز دا منی ارن کر سکتے. میں نے کہا تمہارا یہ رائٹ ہے, تم ایسا کرنا چاہیے. تم بیوقوف ہو گے, بلکہ تم خیانت کر رہے ہو اپنے ساتھ کہ تم اتنا ہی ٹائم انویسٹ کر زیادہ کیوں نہیں کماتے تاکہ تم ریلیکس ہو. میں دوسرا تمہارا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ تم سوچو کہ یار کہ میں جو ہوں وہ ایک سبارڈینیشن کی رسک جس میں مجھے سبارڈینیشن کرنی پڑی ہے, کسی کو جواب دینا پڑا ہے, میں انڈیپینڈنٹ فورس کی طرف جا رہا ہوں. اپنی نیت ٹھیک کرو اور تم اس کی طرف جاؤ, اس میں کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر تمہارا پیور کنسرن یہی ہے کہ یار تم اسٹیٹس کو کے پیچھے جا رہے ہو کہ تم زیادہ کماؤ گے, اس سے تم بہت بڑی گاڑی لے لو گے, اس سے تم بہت بڑا گھر لے لو گے, اور پھر تم جو ہے گے وہ مطلب ایک تمہارے اندر یہ ارج ہے کہ تم دنیا میں ایکسل کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ یار میں I'm earning this much and I have this kind of status, تو یہ نیت غلط ہو جائے گی. It all depends upon نیت. So earning more is not a problem. The problem is but by which نیت you are earning. Okay, زیادہ کمانا, اگر آپ کم ٹائم میں زیادہ کما سکتے ہیں ایک اے اماؤنٹ آف ورک سے, تو یو شوڈ ڈو دا اے اماؤنٹ آف اے ورک, ناٹ دا بی ورک جو کہ آپ کو کم پیسے دے رہا ہے. تو یہ نیت تک آیا تھا. لوگوں کو یہ بات کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سیشن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ترک دنیا کو تو رسول اللہ نے بھی آپ کو دیا نا, درس دیا. ترک دنیا سے مراد یہ کہ آپ کا کنسرن آخرت زیادہ ہونا چاہیے, دنیا میں آپ اتنے انوالو نہ ہو. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے حلال پیسہ نہیں کمانا یا آپ اپنی ضروریات پوری نہیں کرنی. اور یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لائف یہ والی بات پھر سے کریں, ترک دنیا والی, مجھے تھوڑا سا ترک دنیا سے مراد یہ کہ آپ کو دنیا کی طرف لگاؤ آپ کو کم ہونا چاہیے, کنسرن آپ کو آخرت ہونا چاہیے. مطلب کہ یو آر ناٹ, اصل میں ترک دنیا کا جو لفظ ہے نا وہ اسلام میں نیگیٹیولی ہی یوز ہوا ہے, نیگیٹیولی لیا ہم اس جاتا کو ہے کیونکہ پازیٹیولی نہیں یوز کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرسچنز کا جب ذکر کیا کہ ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود ہی کر لی اور پھر یہ اس کو نبھا بھی نہیں سکے. تو میں اس لیے میں نے تجھ سے بات کی تھی. اس کی ایگزامپل اس طرح کے شیخ نے بتایا تھا نا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ دنیا کو آپ جو ہے نا وہ آپ نے اپنی دنیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے, اور ایک ٹوپی کی مثال کی مانند ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کی دنیا کو سر پہ رکھیں اپنے, ٹھیک ہے, اور آخرت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, کہ اگر ہاتھ سے جاتی ہے چھوٹتی ہے تو آپ ہاتھ کو چھوڑ دیں اور اپنے سر کو پکڑ لیں. آخرت سر پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو آخرت سلامت رہے. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی آخرت اپنے ہاتھوں میں, دنیا آپ کے سر پہ ہو, یعنی کہ آخرت کو آپ نے ڈراپ کر دیا اور اپنی دنیا کو سنبھال لیا. تو یہ سمپل بڑی آسان سی ایگزامپل ہے, اس کو آپ سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. پر زیادہ مطلب یہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کمانے کی جو ہم نے چوری, یہ جو ہم اصل میں بات کر رہے ہیں, اصل میں جی ایک اور کانسیپٹ یہاں پر نا درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے, آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی, اپنے کولیگ کی مثال بھی دی, اور جو کمانے سے ریلیٹڈ بات کی آپ نے یہ کہا کہ آپ کما کس لیے رہے ہیں, رائٹ. میں بھی کہنے والا یہ تھا دونوں چیزیں کہ نہ صرف کما کس لیے رہے ہیں بلکہ وہ لگا کہاں رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر کم کماتے ہیں, آپ صرف 8 گھنٹے ہی کماتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ یار میں 8 گھنٹے میں اچھا خاصا کما رہا ہوں, اب باقی کے 10 گھنٹے یا 16 گھنٹے میں نہیں کماتا, جبکہ آپ چاہیں تو کما سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آخرت کو کنسرن بنانا چاہتا ہوں. لیکن اس 8 گھنٹے میں جو آپ نے پیسے کمائے وہ سارے آپ عیاشی پہ لگا رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے یہ جو آخرت کو اپنا وہ کر کے پیسے اپنے کمانے کم کیے, وہ سٹل آپ کے لیے نقصان بن رہا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ وہ پیسہ لگ ہی نہیں رہا وہاں پر جہاں پہ لگنا چاہیے. اور اس کے برعکس دوسرا سینیریو یہ ہے کہ بھائی مال کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے جب اتنی زیادہ, تو آپ 8 گھنٹے کی جگہ 16 گھنٹے کام کریں, اور اس میں سے 3 گھنٹے میں جو آپ کما رہے ہیں اس سے اگر آپ کا پیٹ بھر رہا ہے, آپ کی فیملی کا پیٹ بھر رہا ہے, تو باقی کے جو آپ کے جو ہے نا 13 گھنٹے وہ دین کے لیے, آپ وہ دین کے لیے کمائیں گے, آپ سپورٹ کریں گے دین کو پھیلانے والے گروپس کو, آپ سپورٹ کریں گے چیریٹی کو, آپ سپورٹ کریں گے عیدی کو, آپ ہیومینیٹیرین گروپس کو سپورٹ کریں, آپ اپنا ہیومینیٹیرین گروپ لانچ کریں, جو مرضی کریں, اپنے گلی محلوں میں لوگوں کو کریں. ایشو سارے کا سارا یہ ہے کہ ترک دنیا یا آخرت آپ کے سر پہ سوار ہونے کا یہ کہیں سے مطلب نہیں نکلتا بھائی کہ آپ پیسے کم کمائیں. لیکن
पैसे कम आखिरत के लिए भी तुम्हें पैसे इशू सारे का सारा पता है क्या है? इस्लाम जो है ना वो कंसर्न हर नहीं। दीन जो है ना वो देखता है कि इंसान का स्किल लेवल किस चीज में है। जिस चीज में वो स्किल है उसको उसी में अप्रिसिएशन है। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर स्किल था, बिजनेस स्किल्स, अल्लाह के रसूल ने उनको वही दुआ दी। उनको ये दुआ नहीं दी कि तू खालिद बिन वलीद से ज्यादा अच्छा तलवारबाज बन जाए, ठीक है? उनको बिजनेस में बरकत की ही दुआ दी है, बिकॉज ही सॉ दैट ही हैज दैट स्किल। उनको उसी चीज की दुआ मिली है। तो अगर आपका दोस्त अमेज़न के बिजनेस में, किसी भी बिजनेस के अंदर अच्छा, ही हैज दैट स्किल, दीन उसको फुल अप्रिशिएट करेगा कि यस गो हेड ऑन इनटू दिस, पूरी फोर्स के साथ जाओ अगर ये तुम्हारा स्किल है। जो आदमी पढ़ाई में अच्छा है, दीन उसको फुल अप्रिशिएट करेगा कि ठीक है तुम्हारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम पढ़ाई में लगो। कोई आदमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, हम उसको रिसोर्सेज देते हैं, आप उस काम में जाओ। लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से कैश करना है, ये दैट्स द बेसिक थिंग। दैट्स हाउ वी विल हैव एक्सपर्ट्स इन ईच इंडिविजुअल फील्ड, और उनको सपोर्ट करने वाले फाइनेंसर्स भी फिर होंगे हमारे पास, जो अब्दुल रहमान बिन औफ और उस्मान गनी जैसे लोग होंगे। मेरे ख्याल बस से ये ध्यान में रखना है कि आपने दीन को, आपने दुनिया की कमाई को, एक तो वही जो कुरान में टर्म यूज है बैना तफाखुर नहीं बनाना, सेकंडली आपने वही बात है कि अलहाकुम तकासुर वाला काम नहीं करना कि बिल्कुल इसी में गर्क होके आपका कंसर्न दुनिया ना बन जाए। वही बात है कि नियत आपकी क्या, किस नियत से कमा रहे हैं और किस तरफ लगा रहे हैं। बहुत प्यारी बात की पर्पस। मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे कर लिए। आखिर में मैं जाने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सब माजिद नहीं था, माजिद मैं तेरा ओपिनियन चाहता हूँ, तू मुझे बता कि यार ये जो हम बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, एक फेक तकवा, हिपोक्रिटिकल तकवा, ये क्या है? हाइपोथेटिकल, सॉरी, हाइपोथेटिकल तकवा, ये हम 2-3 बार हमने ना ये लफ्ज यूज किया है, तूने भी यूज किया है, तो क्या इसको किस तरीके से क्या कहते हैं? यार ये मेरा जाती राय है, बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक, जो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जब सलफ के वाकयात, सहाबा के काफी सारे वाकयात पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बहुत सारी चीजें पढ़ी, उससे मेरी एक रिडक्शन है कि हम लोगों के यहाँ जो प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट है तकवा का, यानी अल्लाह ताला से, बेसिकली तकवा है फियरिंग अल्लाह, ठीक है, खुदा खौफी, कि आप हर काम में अल्लाह से डरते रहे। कितना डरते हैं, ये तकवा है। हमने इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन बनाई है, जो मैं बहुत बड़ा एक क्लेम करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मुझ पे शायद फतवे भी बहुत आ जाए अगर ये पब्लिक हो जाए। वो ये है कि इस लेवल का जो तकवा है ना, वो सहाबा में भी मौजूद नहीं था, ठीक है? मतलब नहीं मिलता मुझे वहां पे। बहुत सारे सहाबी आपको मिल जाते हैं कुरान पढ़ने के ऊपर, जितना हमारा जोर है कि कितनी दफा पढ़ना है। आप देखेंगे खालिद बिन वलीद ने कितनी दफा पढ़ा। आप देखें हमारा आज 5 साल का बच्चा 3 साल में पूरे का कुरान हिफ्ज कर लेता है। अब्दुल्ला इब्न उमर उधर से क्या बता रहे हैं जी, 10 साल में सूरह बकरा ही सिर्फ हुई है। आप नमाजों की उनकी तादाद देखें, अब्दुल्ला इब्न नमाजें वो उमर कितनी का पढ़ था, रहे थे। अबू बकर ने कहा था, खैर इट्स इररिलेवेंट ये। हाँ जो भी है, हाँ कोई एक आधा है, लेकिन वह बात ऑथेंटिक ही है। ये बात ऑथेंटिक है। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जितनी नमाजों की हमारी तादाद है, कि नवाफिल हम कितने पढ़ रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे। यानी वो अहादीस जिनसे इन चीज़ों का इस्तेदलाल किया गया ना कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे इतना करीब आ जाता है कि मैं उसके हाथ भी कान भी ये सब कुछ बन जाता हूँ। भाई ये तब की बात है जिस वक्त माशरा एक स्टेबल, या तो स्टेबिलिटी का स्टेबल हो, जो डॉक्टर इसरार ये बात बड़ी अच्छी किया करते थे, या तो माशरा दीन गालिब हो, ठीक है? उस वक्त क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस भी चल रहे हैं, दीन को आपकी कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, आपका सिस्टम ऑलरेडी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तो आप करें, नवाफिल पढ़ें, सब कुछ करें। मगर जब काम ही इतने ज़्यादा हैं, 1000 लोग भूख से मर रहे हैं, कई लोग जंगों में मर रहे हैं, आपके अपने गली मोहल्लों के अंदर जो है ना लोग बिलक बिलक के बच्चे जो है ना वो तड़प रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, इलाज करवाने के पैसे नहीं है, कैसे आप जो है ना इतने सॉरी मैं तेरी बात उस काटूंगा, लेवल के। इस मामले में अगर तू मुझे वो वाली एग्जांपल दे जो कुर्बानी की हमारी डिस्कशन हुई थी, अगर तू वो एग्जांपल दे मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से तू समझा सकेगा बात, बड़ी अच्छी तरीके से समझेगा। वो तो कुर्बानी, वो तो अब्दुल्ला बिन मुबारक की है ना, कि वो हज पे जा रहे थे और अपने गुलाम के साथ जा रहे थे हज के ऊपर, और रास्ते में उन लोगों ने जहाँ पे काफिले ने पड़ाव डाला, उस काफिले से वो जब अगले दिन निकले तो जहाँ पे भी जाहिर बात है काफिला रुकता था, वो लोग खाने पकाते थे, हांडियां जलाते थे, जो कुछ भी, तो गंद का एक ढेर बन जाता था सारा, वो एक साइड पर एक ढेर पे बना के चले जाते थे। काफिला सुबह निकल गया, अब्दुल्ला बिन मुबारक और उनके जो है
غلام جو ہے وہ دیر سے اٹھے, دیکھا قافلہ جا رہا, انہوں نے کہا جلدی جلدی اٹھو نکلو. جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں اس کوڑے کے ڈھیر کی طرف جو بستی تھی آگے, اس میں سے کوئی عورت آتی ہے نقاب پوش, وہ آتی ہے اور وہ فوراً کوڑے کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کے بھاگ کے واپس چلی جاتی ہے. اب ان کو ڈر یہ لگ جاتا ہے کہ یار کسی کا زیور نہ تھا, کسی کی کوئی پیسوں کی کوئی دینار و درہم کسی کے نہ رہ گئے ہوں, کوئی ویلیویبل آئٹم نہ رہ گیا ہو جو اس نے اٹھایا. تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کے پیچھے دوڑاؤ اور یہ دیکھو کہ کیا ہے. وہ جاتے ہیں اس کے گھر کو, اس کو ناک کرتے ہیں, وہ باہر آتی ہے, اسے کہتے ہیں تم نے کچھ اٹھایا یہاں سے؟ وہ کہتی ہے ہاں جی اٹھایا. انہوں نے کہا کیا تم نے اٹھایا ہے؟ تو پہلے تو وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہے, نہیں بتانا چاہتی, لیکن اس کے بعد وہ جب بتاتی ہے وہ پھر مجبور کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں, یہ ایک ایسی چیز میں نے اٹھائی ہے جو میرے لیے حلال ہے, آپ کے لیے حرام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس پہ اور عبداللہ بن مبارک حیران ہو جائے کہ یار یہ تم نے کیسی بات کر دی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک انسان کے لیے حلال ہو ایک چیز. تو وہ پھر کہتی ہے کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ کے قافلے میں کوئی مرغی مر گئی تھی, تو چونکہ وہ مر گئی تھی, ذبح نہیں ہو سکتی تھی, آپ لوگوں نے پھینک دی, تو میں نے وہ دیکھ لی ہوئی تھی اور میں نے وہ اٹھا لی, میں وہ پکا رہی ہوں, وہ پک رہی ہے جو میں بچوں کو کھلاؤں. اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے غلام سے کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ راہ ہے, یعنی کہ خرچہ کتنا ہے حج پہ جانے کے لیے. اس نے کہا شاید 2000 درہم. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے واپس جانے کے لیے کتنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 200 درہم. تو انہوں نے کہا کہ 1800 جو درہم ہے وہ اس کو دے دو. یہ نمبرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اصل واقعے سے, کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے, بہت پہلے پڑھا تھا. تو وہ کہتے ہیں 1800 درہم اس کو دے دو, 200 درہم اپنی جیب میں رکھو تاکہ ہم واپس گھر پہنچ سکتے ہیں. اللہ کی قسم اگر امت کے یہ حالات ہے تو ہمارا حج کیسے قبول ہوگا؟ ٹھیک ہے, یعنی یہ ہے تقویٰ. آپ کا تقویٰ ہر سال آپ کو لاکھوں روپیہ لگوا رہا ہے حج پہ حج, الحاج بنتے جا رہے ہیں, الحاج. میری انڈرسٹینڈنگ جو کہتی ہے نا, بہت بڑا کلیم کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ جو لوگ 10 حج کر رہے ہیں نا, ان کا ایک بھی قبول نہیں ہو رہا. نہ صرف شاید جیسے اللہ تعالیٰ گناہوں کو توبہ کے بعد نیکیوں سے بدلنے والے ہیں نا آخرت میں, اور ریوارڈ بھی دیں گے کئی گنہگاروں کی, ایسے نیکوکاروں کی نیکیاں بدیوں کے اندر بدل جائیں. بہت بڑے بڑے نیکیوں جیسے پہاڑ لے کر آ رہے ہوں گے. ایک حدیث تو ہمیں مل جاتی ہے نا یہ کہ بھائی چونکہ تم نے دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ اس وجہ سے تمہاری نیکیاں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ, کیونکہ یہ محدثین کے ہاں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز جس کا اصول بتا دیا گیا ہو تو اس کی ضد اس کا اپوزٹ اصول بیان کرتی ہے. تو اگر ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل سکتے ہیں تو نیکیاں بھی گناہوں سے بدل سکتی ہیں, کیونکہ آپ نے وہ کیے بڑے غلط ٹائم پر, غلط جگہ پر ہے. آپ حج پہ حج کرتے چلے گئے اور آپ کے یہاں پر جو ہے نا بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی تھی, آپ کے اپنے محلے میں 1000 لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مار رہے تھے. فرض ایک ہی حج ہے بھائی, وہ ہم نے کر لیا. اسی طرح قربانی کی بھی ہماری یاد ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں تو ہم لوگ 6 بکرے اور پتہ نہیں ایک بیل پورا کا پورا ڈیفریزرز میں تون دیتے ہیں. اور اس پہ حدیث سنائی تھی تو نے ہم دونوں کی, وہ اگر مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے حدیث سنی, یاد ہے بڑی 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 یا میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے یہ احادیث, اور بڑی کرٹیکل قسم کی احادیث تھی. میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا پڑھ کے. وہ احادیث اس طرح تھی کہ وہ حج سے ریلیٹڈ کچھ احادیث میں پڑھ رہا تھا, جس میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں حج کے لیے یا کچھ اس طرح. انہوں نے کہا کہ وہ پوری لمبی حدیث ہے نا کہ ہم نے احرام پہ اپنے باندھے احرام کھولے یا اس طرح سے کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے. اس سے میرے دماغ میں ایک کیوریاسٹی آ گئی کہ کتنے دن کھانا ہے کتنے دن نہیں کھانا, یہ تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بتا سکتے ہیں. تو دیر مسٹ بی سم حدیث جہاں پر اللہ کے رسول نے ہی منع ان کو کیا. خواہ میں تو ان کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہو سکتا کہ ہم 3 دن سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے قربانی کے گوشت. پھر میں نے اس ٹاپک کے اوپر جب ریسرچ شروع کی تو احادیث سامنے آ گئی, صحیح احادیث میں حیران ہو گیا, جس میں یہ کہ ایک وقت میں مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا, اور مدینہ سے کہ گاؤں شاؤں کے جو دور کے لوگ ہیں وہ انہوں نے شہروں کی طرف وہ آ رہے تھے فار فائنینشیل سپورٹ, فار فوڈ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اللہ کے رسول نے اس وقت منع کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھا سکتا, 3 دن کے برابر وہ گوشت جمع رکھ سکتا, اس کے علاوہ سب صدقہ کرے گا وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے مطلب یہ حالت ہوگی. اور یہ حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟ یہ حکم ایسے لوگوں کو دیا جا رہا تھا جو خود غریب تھے, جن کے پاس خود سال بھر میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ کوئی گوشت کھانے کا ان کو موقع ملا ہے کہ پیسے جوڑے ہوئے ہیں یار, بکرا عید پر ہم بکرا قربان کر کے کھائیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تم 3 دن کھا سکتے ہو گوشت.
وہ ہم جیسے نہیں تھے کہ جو ہر دوسرے روز ٹکے کباب کھا رہے تھے, ٹھیک ہے, جن کو جب دل کرتا ہے وہ KFC کھائیں, جب دل کرتا ہے میکڈونلڈس کھائیں, جن کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ جب دل کرتا ہے ہم لوگ ٹکے کھائیں, کباب کھائیں, شنواری کھائیں, ہم سارے کھاتے ہیں, تھرو آؤٹ دا ایئر کھاتے ہیں. we don't wait anxiously for عید قربان کہ بھائی اسی دن گوشت ملے گا کھانے کا, but we know that there are millions of people who really wait for this day. یار اس میں سٹیٹس ہیں پورے کے پورے, افریقہ, پاکستان, ایسے ایسے ملکوں کے سٹیٹس ہیں باقاعدہ جب میں نے پڑھے, جس میں واقعی میں ان لوگوں کی میل نیوٹریشننگ ایسی ہے کہ they get to eat meat only once in a year. There are millions of people who eat meat only once in a year, and that too only and only قربانی. اور یہ ایک چیریٹی ہے, آئی تھنک مسلم ہینڈز یا کون سی چیریٹی ہے, ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ سارے سٹیٹس ہیں, آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اپنی ڈونیشن, اپنے جانور دو ہم ان ملکوں میں بھیج کے انہوں نے اپنے سٹیٹس لکھے ہیں. ڈو یو ایون نو کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پورے سال میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں واقعی میں, اور وہ اس عید پر کھاتے ہیں, ان کو کھلاؤ اس دفعہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے ان غرباء کو جو روزانہ KFC اور میکڈونلڈز نہیں کھانے والے تھے, خود پورے سال ویٹ کرتے تھے, ان کو حکم یہ دے دیا کہ تم 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھا سکتے, تو ہم پہ کیا حکم لگے گا جو ہم سارے کے سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں. ہم ابھی بھی کھاتے ہیں, اور ہم نے ایک ہی حدیث پکڑ لی, حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن ہے کہ خود بھی کھاؤ, ایک حصہ خود کھاؤ, ایک حصہ غریبوں کو دو, ایک حصہ رشتہ داروں کو دو. یہ ریکمنڈیشن کب آئی ہے؟ جب نیکسٹ ایئر وہ غریب آئے اور انہوں نے فیل یہ کیا یار 3 دن کے برابر ہم گوشت اگر رکھ رہے ہیں اور باقی سارا کا سارا دے رہے ہیں, ہمارے تو اپنے 2 3 بیویاں ہیں, 3 4 بچے ہیں, پورا ہی نہیں ہو رہا. وہ لوگ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کے لیے آئے, یا رسول اللہ ہمارے اپنے اتنے بچے ہیں اور اپنے خاندان اتنے کنبے اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں پورا نہیں ہو رہا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت کے لیے تھا جس وقت حالات خراب تھے, اب تم لوگ کھاؤ بھی, خاندان کو بھی کھلاؤ, سٹور بھی کرو, اور غربا کو بھی دو, یعنی اب تم ایکول ڈسٹریبیوشن پر آؤ. کہنے کا یہ مطلب ہے, یہ ہمارے نبی کا حکم تھا جس وقت حالات خراب تھے, مت سٹور کرو گوشت, 6 مہینے کے فریزر مت بھرو, اجازتیں نہیں تھی. آج ہم اس سے زیادہ بدترین حالت کے اندر ہیں. آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی قربانیاں ایک گھر میں 6 بھائی ہیں تو 6 بکرے کر رہے ہیں, یا ہر روز ہم KFC میکڈونلڈز کھا سکتے ہیں, جب دل کرتا ہے گوشت کھا سکتے ہیں, تب بھی ہم لازم اپنے اوپر کر لیں کہ ہم نے ہی قربانی کرنی ہے اور پھر 3 حصوں میں ہی بانٹنی ہے, خود بھی کھانی ہے آدھا, 3 حصے کرنے ہیں, ایک حصہ خود کھانا ہے, ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلانا ہے. اور کیوں بھائی, آپ کے رشتہ دار بھی میکڈونلڈز KFC روز کھاتے ہیں, جب دل کرتا ہے پیزے کھاتے ہیں. تو بالکل کہیں سے نہیں بنتا یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد تو کہیں سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ آپ 6 مہینے کے لیے گوشت اسٹور کریں. آپ کو تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ ہیں, آپ کے ماموں کی فیملی بھی امیر ہے, آپ کے چاچا کی فیملی بھی امیر ہے, آپ کے تایا کی فیملی بھی امیر ہے, خالہ کی بھی, پھپھو کی بھی, سارے کے سارے خاندانوں سے کاؤنٹ کریں کتنے بکرے ہیں, خود سارے ایک بکرا ذبح کر کے وہ سارے کھائیں, اور اگر 20 بکرے بنتے ہیں نا, ان میں سے 19 کے 19 اللہ کی راہ میں جانے چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں 20 کے 20 چلے جائیں, سو واٹ, بیکاز یو آر اینی ویز ایٹنگ میٹ ایوری ڈے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کو اچھا دوسرے لوگوں نے کچھ اس کے اوپر یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ مجھے دیا کہ oh we are doing this because we have to teach the sunnah of the qurbani to our kids. Oh bhai, can't you teach the sunnah of the qurbani to your kids by taking them somewhere جہاں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ غریب لوگ کر رہے ہیں. جس غریب کے گھر میں آپ اپنا بکرا لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنے بچے بھی لے جائیں ادھر, اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑوائیں چھری کی, یہ لو بیٹا ذبح کرو, یہ put your share in this قربانی. ایسا کر کے یہ شوق ایسے پورا ہو سکتا ہے, صرف اور صرف بہانے, ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ان سے کہو نا کہ یار آپ لوگ ڈونیٹ کر دیں, نہیں قربانی پہ تو ہاتھ لگانا ہوتا ہے, قربانی تو خود کرنی ہوتی ہے, اپنے ہاتھ سے کرنی ہوتی ہے, خود دیکھنی ہوتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. وہ ایک یہ آرگیومنٹ نہیں ہاں, یہ اصل میں وہ پتہ ہے کیا, وہ یہ کچھ چیزیں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں یا واجبات ہوتی ہیں. یہ ایسی کسی چیز میں ایسی کوئی چیز نہیں آتی, ایسی کسی چیز میں کوئی چیز نہیں آتی. میرے خیال سے الحمدللہ ہمارا بڑا فروٹفل اور بہت بہتر سیشن گیا اللہ کے کرم سے. یہ جو میں نے احادیث بتائی ہیں یہ بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیثیں ہیں, اور یہ 3-4 حدیثیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگ یہ سنتے ہیں, یہ حدیثیں ضرور سٹڈی کریں. آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس کہ وہ قربانیاں کر کے اپنے گوشت کھانا شروع کر دیں. بلکہ میرے پاس نا وہ مجھے تم نے شیئر کی تھی, وہ میرے مجھے پھر سے شیئر کر دو نا, میں ڈسکرپشن میں اس کو شیئر کر دوں گا جب ویڈیو انشاءاللہ پبلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو جزاک اللہ خیر ماجد، تم نے اپنے بزنس اپنے اس کو جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا بند کر کے وہی آپ ٹائم دیا، اللہ جزائے خیر دے، حددہ کو بند کیا. ادھا کا بند کیا. اور عددہ تم نے آج وائٹ شرٹ نہیں پہنی لیکن تباہی اتنی پھیلی ہے، تباہی اتنی پھیلائی ہے. انشاءاللہ پھر بھی ہم اگلے سیشن تک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.